رمضان شریف میں بہت سارے لوگ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جو افطار کی دعا ہے وہ افطار کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ افطار تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پی لیں، اس کے بعد کھجور کھا لیں، افطار ہو گئی۔ اب جب افطار ہو گئی اب یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ افطار کرنے کے بعد کی دعا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں نے تیرے عطا کردہ رزق پر افطار کی۔ تو پہلے پڑھ کر غلطی نہ کرنا، یہ بعد کی دعا ہے۔ آپ پر ضروری ہے کہ یہ میری بات ہر مسلمان تک پہنچا دیں۔ ایک ایسا نبی جس نے اللہ سے دعا کر کے 3 سال 6 ماہ تک بارش روک دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل شام کے علاقے بالابک میں رہتے تھے۔ ان کا بادشاہ اخاب تھا اور اس کی بیوی ایزابیل بال کی سب سے بڑی پجاری تھی۔ بال ایک پتھر کا بت تھا جسے لوگ بارش اور فصل کا دیوتا سمجھتے تھے۔ لوگوں نے اللہ کو مکمل بلا دیا تھا، اور بارش مانگتے تو بال سے، فصل مانگتے تو بال سے، اور زندگی کی ہر نعمت مانگتے تو بال سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا پیغام لے کر بھیجا۔ وہ اکیلے کھڑے ہوئے، سینہ تان کر چیخے کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تمہارا رب ہے۔ مگر قوم نے ہنس کر طنز کیا کہ تمہاری تنہائی تمہیں پاگل بنا رہی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بارش روک دینے کی دعا کی تاکہ نافرمان قوم عبرت پکڑ لے اور لوگ سمجھیں کہ بال بارش نہیں لا سکتا، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کوہ کرمل پر چڑھے اور دعا مانگی کہ اے اللہ ان کی آنکھیں کھول دے، بارش روک دے تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی بارش دینے والا ہے۔ اچانک آسمان خاموش ہو گیا، بادل غائب ہو گئے، سورج جلانے لگا۔ 3 سال 6 ماہ گزر گئے مگر ایک قطرہ بھی۔ جب ان ظالموں نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا تو اس کے ننھے سے بچے نے تڑپتے ہوئے اللہ کو پکارا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر آپ سچے ہیں تو اس چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھائیں، اللہ کے حکم سے وہ سخت چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے 10 ماہ کی خوبصورت حاملہ اونٹنی باہر آ گئی۔ انہوں نے نشانی مانگی تھی، اللہ نے بالکل واضح نشانی دکھا دی۔ شرط یہ تھی کہ ایک دن پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن قوم سمود کے لوگ، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر دن پانی صرف وہی پیئیں۔ اسی لالچ میں انہوں نے سازش رچی اور ان بدبخت لوگوں نے اللہ کی نشانی پر حملہ کر دیا۔ جب ماں اونٹنی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا ننھا بچہ ایک چٹان پر چڑھ گیا اور چیخ کر پکارا، اے میرے رب، میری ماں کہاں ہے؟ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس قتل کی خبر ملی تو آپ نے قوم سمود سے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو۔ پہلے دن جب وہ اٹھے تو ان کے چہرے پیلے ہو چکے تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ پڑ گئے، اور چوتھے دن آسمان سے ایسی چیخ آئی جس نے ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔